اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آپ میں سے اکثر لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی اور ان کی اہمیت کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے تو ان کا واسطہ براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہے۔ اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ وہ غفور اور رحیم ہے۔ لیکن جہاں تک حقوق العباد یعنی انسانوں کے حقوق کا تعلق ہے تو جب تک لوگوں کے حقوق انسان خود ادا نہیں کرتا، اس کی معافی ہرگز ممکن نہیں۔ اس کا حساب دینا ہوگا، اور جن کے حقوق مارے گئے ہیں قیامت کے دن انہیں ان کے حقوق ادا کرنا ہوں گے، اور وہ وقت انتہائی کٹھن ہوگا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے دوسروں کے حقوق تو مار لیے اور جو ہونا تھا ہو چکا، لیکن اب جو انہیں ہوش آیا تو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، لہٰذا وہ حقوق کس طرح ادا کریں؟ اور بہت سے لوگوں کے پاس پیسے تو ہیں، لیکن جن کے حقوق مارے تھے ان کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں، اور تلاش کرنے سے بھی نہیں مل سکتے، ان کو پہنچانے کا کوئی راستہ نہیں۔ اب یہ لوگ کیا کریں؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت میں اس کا حل بھی موجود ہے، اور وہ یہ کہ جو اصحاب حقوق معلوم ہیں ان سے جا کر یا بذریعہ ٹیلی فون معافی مانگ لی جائے اور ان کو خوش کر دیا جائے، جس سے اندازہ ہو جائے کہ انہوں نے حقوق معاف کر دیے ہیں، اور اگر وہ معاف نہ کریں تو ان سے مہلت دے دی جائے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے حقوق ادا کر دیے جائیں، اور اگر ادائیگی سے پہلے ان میں سے کوئی انتقال کر جائے تو اس کی اولاد کو باقی ماندہ حق پہنچا دے۔ اہل حقوق میں سے جو لوگ زندہ ہوں لیکن ان کا پتہ معلوم نہ ہو تو ان کی جانب سے ان کے حقوق کے بقدر مسکینوں کو صدقہ دے دیں، جب تک ادائیگی نہ ہو صدقہ دیتے رہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں قطر میں جب آپ گروسری خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو یہاں تمام بڑے سٹورز میں صدقہ، فطرانہ اور زکوٰۃ کی رقوم وصول کرنے کے لیے باکسز رکھے ہوتے ہیں۔ آپ یہ پیسے ان میں ڈال سکتے ہیں یا پھر کسی غریب کو آپ یہ رقم دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام حقوق والوں کے لیے، خواہ وہ مالی حقوق ہوں خواہ وہ آبرو کے حقوق ہوں، دعائے خیر اور استغفار ہمیشہ پابندی سے کرتے رہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ آج کے اس دور میں عام طور سے لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ اگر فکر ہو جائے، جسے واقعی فکر کہتے ہیں، اور دوزخ کی آگ کی فکر ہو جائے تو نیند نہیں آتی جب تک کہ حقوق العباد ادا نہ کر دیے جائیں۔ بعض ایسے امور ہیں جس سے عموماً لوگ غفلت برتتے ہیں۔ جس کسی نے اپنا مال تھوڑا ہو یا بہت، خواہ کسی بھی جنس سے ہو، کسی کے پاس حفاظت کے لیے رکھ دیا ہو تو یہ مال اس کے پاس امانت ہے، اسے خوب اچھی طرح حفاظت سے رکھنا چاہیے، اور امانت رکھنے والا جب اپنا مال مانگے تو اسے دے دیا جائے۔ اگر دینے سے انکار کر دیا اور وہ شخص فوت ہو گیا تو اس کا ضمان لازم ہوگا۔ اگر کوئی شخص امانت کی چیز خرچ کر لے تب بھی ضمان لازم ہوگا۔ اگر کوئی چیز کسی سے عاریتاً لی ہو پھر اسے ضائع کر دیا جائے تو اس کا بھی ضمان لازم ہوگا۔ اگر کوئی مہمان یا گاہک گھر یا دکان پر اپنی کوئی چیز بھول جائے تو وہ امانت ہے، اس کا خرچ کر لینا جائز نہیں ہے۔ صاحب مال کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے اور آنے جانے والوں سے تلاش بھی کروانی چاہیے اور پتہ چلوائے کہ وہ شخص کہاں ہے، اور تلاش کرنے کے بعد جب نا امیدی ہو جائے تو اس کی طرف سے وہ رقم صدقہ کر دیا جائے۔ لیکن اگر وہ شخص کبھی آ گیا اور صدقے پر راضی نہ ہوا تو اس کی قیمت ادا کرنا واجب ہوگا اور صدقہ اپنی جانب سے ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کو کوئی گری پڑی چیز مل جائے تو مالک کو پہنچانے کی نیت سے اٹھا سکتا ہے، اور اگر ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو اٹھانا واجب ہے۔ اٹھا لینے کے بعد اعلان کیا جانا چاہیے کہ کسی کی کوئی گری ہوئی چیز ہے تو وہ آ کر لے لے۔ جس جگہ چیز ملی ہے اس کے قریب جو لوگ ہوں ان کو بتا دیا جائے، اور جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ مالک نہیں آئے گا تو اس کے بعد مالک کی جانب سے اسے صدقہ کر دینا جائز ہے۔ اگر وہ خود صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہے، لیکن ہر صورت میں اگر صاحب مال آ گیا تو مال کی قیمت ادا کرنا لازم ہوگا، اور صدقے کا ثواب صدقہ کرنے والوں کو مل جائے گا۔ جب کوئی شخص وہ چیز اٹھائے تو اسے چاہیے کہ وہ گواہ بنا لے کہ حفاظت کرنے کے لیے اور مالک تک پہنچانے کے لیے اٹھا رہا،
اگر اس جگہ کوئی گواہ نہ ملے تو لوگوں کے پاس جا کر گواہ بنا لے کہ یہ چیزیں مالک کو پہنچانے کے لیے اٹھا لایا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ چوری کرنے کی تہمت نہیں لگائیں گے۔ اگر کوئی ایسی چیز ملی یا کوئی شخص دکان یا گھر پر چھوڑ کر چلا گیا جو زیادہ دیر باقی نہیں رہ سکتی، جب خراب ہونے لگے تو اس کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ زیادہ انتظار کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اس سے پہلے اعلان کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص قرض لے کر بھول جائے یا لحاظ کی وجہ سے طلب نہ کرے یا گواہ نہ ہونے کی وجہ سے دعویٰ نہ کر سکے یا کسی بھی طرح کسی کی کوئی چیز اپنے قبضے میں آ جائے اور صاحب مال کو اس کا علم نہ ہو، تب بھی اس کا پہنچانا اور ادا کرنا واجب ہے۔ حکومتوں کے قانون کی آڑ میں کسی کا حصہ میراث دبا دینا حرام ہے۔ اس کے علاوہ جسے شرعاً حصہ نہ پہنچتا ہو اس کے لیے کسی حکومت کے قانون کی وجہ سے حصہ لینا بھی حرام ہے۔ مثلاً پوتے کو چچا کی موجودگی میں دادا کی میراث شرعاً نہیں پہنچ سکتی، مگر جو حکومتیں شریعت کے خلاف چلتی ہیں وہ دلا دیتی ہیں، ان کے دلا دینے سے لے لینا حلال نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص انتقال کر گیا اور اس کا کوئی قرض کسی کی جانب ہے یا مرنے والے کا اور کوئی مال کسی طرح قبضے میں آیا ہوا ہے، مثلاً اس نے امانت رکھی تھی یا چوری کر کے اس کا مال لے لیا تھا، تو اس کے وارثوں تک اس کا پہنچانا فرض ہے، جیسا کہ اس کی زندگی میں خود اس کو دینا فرض تھا۔ سامعین، مخلوق کے حقوق قائم رکھنے میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جن کا یہاں ہم ذکر کریں گے۔ جو کچھ آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی بہتر سمجھیے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ ایسے شخص کے لیے بشرطے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے جہنم سے محفوظ رکھنے کی بشارت آئی ہے۔ ہر کسی کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مغرور اور متکبر کو پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے اگر کوئی دوسرا شخص آپ کے ساتھ تکبر سے پیش آئے تو اسے برداشت کر لیجیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ درگزر کی خصلت اختیار کرو، بڑائی کی ترغیب دو اور جاہلوں سے پہلو تہی کرو، بڑوں کی تعظیم کیجیے اور چھوٹوں پر شفقت کی نظر رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو جوان کسی بوڑھے کی تعظیم کرے گا تو اس جوان کے بڑھاپے کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تعظیم کرنے والا شخص پیدا فرمائے گا۔ اس حدیث میں اشارتاً درازی عمر کی بھی بشارت آ گئی ہے۔ ہر شخص کے ساتھ خندہ روئی سے پیش آئیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دوزخ سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کی بشارت دی۔ دو مسلمانوں میں رنجش ہو جائے تو صلح کرانے کی کوشش کیجیے۔ شریعت میں ایسے موقع پر باہمی الفت کرانے کی غرض سے ضرورت کے مطابق جھوٹ بولنے تک کی اجازت آئی ہے، اور شرعاً اس کا درجہ نفل نماز اور روزے سے بھی افضل ہے۔ جو لوگ ایک دوسرے سے چغلی کھاتے ہیں یا ادھر کی ادھر لگا کر مسلمانوں میں باہم رنجش پیدا کرتے ہیں، ان کی بات ہرگز نہ سنیے، کیونکہ وہ اپنا دین برباد اور جہنم میں جانے کا سامان کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی کسی سے اگر رنجش ہو تو 3 دن سے زیادہ علیحدگی مت رکھیے، کیونکہ اگر آپ مسلمان کی جانب سے درگزر کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔ سلوک اور احسان کرتے وقت اہل اور نااہل مت دیکھا کیجیے، کیونکہ اگر کوئی نااہل بھی ہو تو اس کے ساتھ کیوں نااہل بنا جائے، اس نے سلوک کے لیے تو آپ کا اہل ہونا کافی ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کی حالت کے مطابق برتاؤ کیا کیجیے، یعنی جاہل میں وہ کمال اور تقوی مت ڈھونڈے جو علماء میں ہوا کرتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ الہی وہ طریقہ بتلا دے جس سے مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے اور آپ بھی مجھ سے راضی رہیں۔ تو حکم ہوا کہ اے داؤد، دنیا داروں سے ان کی حالت کے مطابق برتاؤ کرو اور دینداروں سے ان کے حال کے مطابق۔ برتاؤ کے وقت لوگوں کے مرتبوں کا بھی لحاظ رکھیے، یعنی اگر کوئی باعزت دنیا دار بھی آپ کے پاس آ جائے تو اس کی عزت کیجیے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دنیا دار ذی عزت شخص حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چادر مبارک بچھا دی تھی اور یوں فرمایا تھا کہ جس کسی قوم کا بڑا شخص تمہارے پاس آیا کرے تو اس کی عزت کیا کرو۔
مسلمانوں کے عیب ہرگز ظاہر نہ کیجیے، کیونکہ پردہ پوشی کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ غیبت بھی نہ کیجیے اور کسی کے عیب کی ٹو میں بھی نہ رہیے۔ یاد رکھیے کہ اگر آج آپ کسی مسلمان کی عیب جوئی کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے عیب ظاہر فرما کر رسوا کر دیں گے، اور جسے اللہ تعالیٰ رسوا کر دیں پھر اس کو امان کہاں۔ تہمت کی جگہ سے بھی بچیے، ورنہ لوگ بدگمان ہوں گے اور آپ کی غیبت میں مبتلا ہو جائیں گے، اور چونکہ ان کی غیبت میں مبتلا ہونے کا سبب آپ بنے ہیں کہ نہ تو تہمت کے موقع پر جاتے اور نہ ان کو غیبت کا موقع ملتا، لہٰذا گناہ آپ پر بھی ہوگا، اس لیے کہ گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے۔ مسلمانوں کی حاجت روائی میں کوشش کرتے رہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کسی کو کچھ دینے دلانے میں تاخیر کرتے اور یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں صرف اس وجہ سے جلدی حکم نہیں دیتا کہ تمہیں سفارش کرنے کا موقع مل جائے اور تم زبان سے کلمہ خیر نکال کر ثواب حاصل کر لو۔ مسلمانوں کی حاجت روائی میں کوشش کرنا بہرحال نافع ہے، خواہ آپ کی کوشش سے اس کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو۔ حدیث میں اس صحیح کا اجر و ثواب سال بھر کے اعتکاف سے زیادہ آیا ہے۔ ہر مسلمان سے السلام علیکم اور مسافر میں پیش قدمی کیجیے۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں اور راستے میں آپ کو کوئی شخص جو دنیاوی رتبے اور حیثیت کے اعتبار سے آپ سے کمتر ہو، اسے آگے بڑھ کر سلام کیجیے اور اسے یہ موقع نہ دیجیے کہ وہ آپ کو سلام میں پہل کرے۔ حدیث میں آیا کہ جب دو مسلمان مسافر کرتے ہیں تو رحمت الہی کے 70 حصوں میں سے 69 حصے تو اس کو ملتے ہیں جس نے مسافر میں ابتدا کی ہے، اور ایک حصہ دوسرے کو۔ مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں بھی اس کی مدد کرتے رہیے، یعنی اس کی آبرو یا مال پر اگر دھبا یا نقصان آئے تو اس کو مٹانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جہاں کسی مسلمان کی آبرو ریزی ہو رہی ہے تو جو مسلمان ایسے وقت میں اس کی مدد کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ضرورت کے وقت اس کی مدد فرمائیں گے، اور جو مسلمان اس کی پرواہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی اعانت کے وقت اس کی کچھ پرواہ نہیں کریں گے۔ شریر لوگوں سے بھی اس نیت سے مدارت کر لیا کیجیے کہ اس طریقے سے آپ ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں گے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا آنے دو، برا شخص ہے۔ اور جب وہ اندر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نرمی کے ساتھ اس سے باتیں کی جس سے یوں لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ جب وہ شخص چلا گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدتر شخص قیامت کے دن وہ ہے جس کی بدی سے بچنے کے لیے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ حدیث میں آیا ہے کہ جس طریقے سے بھی آدمی اپنی آبرو بچائے وہ صدقے میں شمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ لوگوں سے ان کے اعمال کے مطابق میل جول رکھو، البتہ بدکاروں کو دل میں جگہ ہرگز نہ دو۔ زیادہ تر مسکینوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھیے اور عمرہ کی صحبت سے پرہیز کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ میری موت و حیات مسکنت ہی کی حالت میں رکھی اور مسکینوں ہی کی جماعت میں میرا حشر فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود اس جاہ و اقتدار کے جب کبھی مسجد میں کسی مسکین کو بیٹھا دیکھتے تو اس کے پاس بیٹھ جاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ مسکین اپنے ہم جنس مسکین کے پاس بیٹھ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ یا اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو حکم ہوا کہ شکستہ دل لوگوں کے پاس مجھے تلاش کرو۔ حتی الامکان انہی کے پاس بیٹھنے کی کوشش کیجئے جن کو آپ کچھ دینی فائدہ پہنچا سکیں یا جن سے دین کا کچھ نفع حاصل کر سکیں، اور غفلت والوں سے علیحدہ رہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے نیک بخش ہم نشین بہتر ہے۔ اور مختصر یہ کہ جو اہتمام آپ اپنے نفس کو پہنچانے اور ضرر سے بچانے کا کر سکتے ہیں وہی عام مسلمانوں کے لیے ملحوظ رکھیں۔ ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ
کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔